ہم بستری کے وقت ان 20 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ 20 کام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے اوپر آپ کی نگاہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کسی حرام کام کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، یا پھر کسی ناجائز کام کے اندر آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج ایسی 20 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو خاص طور پر آپ کو ہم بستری کے وقت خیال میں رکھنا چاہیے۔ کیا ہیں وہ باتیں؟ آئیے جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم بستری ہر انسان کی زندگی کا ایک مین حصہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس لمحے کو میں کس طرح سے خوشگوار بنا لوں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنی بیوی کو راضی کر لوں اور اس موقع پر میری بیوی مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اس چکر میں انسان کچھ غلط کاموں کو بھی اپنا لیتا ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون سے وہ 20 کام ہیں جن کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، نمبر 1، ہم بستری کے وقت آپ کو بالکل آپس میں بات نہیں کرنی ہے۔ آپ پہلے کر سکتے ہیں، ہم بستری سے پہلے آپ بات کر سکتے ہیں تھوڑا، ویسے ہی آپ جس ٹائم مل رہے ہوں، آپ جیسے آپ کی ملاقات کی شروعاتی ٹائم ہو اس وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن مین ہم بستری کے وقت آپ کسی بھی طرح کی بات آپس میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نمبر 2، ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا منع ہے۔ جی، اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ اورل کے چکر میں طرح طرح کے طریقے اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، سمجھدار ہیں، اورل میں کسے کہہ رہا ہوں، اس کے چکر میں لوگ بہت زیادہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر ضرورت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لیے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 3، بالکل برہنہ ہو کر، یعنی کوئی کپڑا جسم پر نہ ہو، ایسے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جی، آپ نے اپنے بھی کپڑے اتار رکھے ہیں، اپنی بیوی کے بھی کپڑے آپ نے اتار رکھے ہیں، اس کے بعد آپ ہم بستری کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ آپ کے لیے جائز تو ہے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اوپر سے کوئی چادر ڈھک لیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو ایسا نہیں چھوڑ دینا ہے کہ کوئی کپڑا آپ کے اوپر بھی نہیں ہے اور آپ نے اوپر سے چادر بھی نہیں اوڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، جتنا حصہ آپ کے لیے ضرورت مند ہے آپ اتنے حصوں کو کھول کر اپنا کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو نہیں کھولنا چاہیے۔ اگر آپ کھول بھی رہے ہیں تو اوپر سے آپ کو کوئی کپڑا ضرور ڈھانپ لینا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، ہم بستری سے پہلے آپ کو یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ جس وقت مسلمان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو شیطان وہاں پر شامل ہو جاتا ہے اس کام کے اندر۔ جب شیطان شامل ہو جاتا ہے اور جب ایسے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے، اس بچے کے اندر شیطانی حرکتیں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں، بدتمیزی، چلانا یا شیطانی بہت زیادہ کرنا، اس طرح کے علامات اس بچے کے اندر دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کو ہم بستری سے پہلے، یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے، بالکل شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جی، تو یہ دعا آپ کو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس دعا کے پڑھ لینے سے آپ کی ملاقات کے دوران شیطان بھی آپ سے دور ہو جائے گا، ساتھ ہی ساتھ جو یہ شیاطین ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جنات ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، یہ بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کی پیدا ہونے والی اولاد کے اندر ان لوگوں کے کوئی بھی اثرات نہیں آئیں گے۔ نمبر 5، عورت میں مرد سے 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، اس لیے مرد اپنی بیوی سے ایک دم الگ نہ ہوں۔ جی، عورت کے اندر جو ہے مرد کے مقابلے شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، انٹرکورس کرتے ہیں اور کرتے کرتے وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، 3 منٹ 4 منٹ کے 5 منٹ میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن عورت کی جو شہوت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن مرد حضرات ایک غلطی کر دیا کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ ترنت اپنی بیوی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ہٹ جاتے ہیں تو بیوی کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تو ایسے مقام پر کیا کہا گیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے فوراً الگ نہ ہوں، تھوڑا ٹائم وہیں رک جائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ برابر میں لیٹے رہیں۔ پھر تھوڑا وقت آپ جب دیکھ لیں کہ بیوی آپ کی جو ہے وہ شانت ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6، جمعہ کے وقت کسی اور کا خیال رکھنا غلط ہے۔ جی،
جمع کرتے وقت آپ کسی اور کا خیال رکھیں ذہن کے اندر. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی محبت کہیں اور تھی، شادی کہیں اور ہو گئی. اب یہاں پر ملاقات تو اپنی بیوی سے کر رہے ہیں لیکن خیالوں کے اندر وہی ہے، اس کا خیال رکھیں. امیجینیشن جسے کہا جاتا ہے، امیجینیشن کرنا اسلام کے اندر منع ہے. آپ امیجینیشن دوسری طرف کا کر رہے ہیں اور یہاں پر اپنا کام انجام دے رہے ہیں تو یہ بھی اسلام کے اندر منع ہے. نمبر 7، جمع کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، بس نماز قضا ہونے کا وقت نہ ہو. اور دوسرا ٹائم کیا ہے؟ عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، یعنی عورت جو ہے پیریڈ سے نہیں ہو. آپ اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم جمع کر سکتے ہیں، بس ایسے اوقات نہ ہو کہ جس میں آپ کی نماز قضا ہو جائے. آپ صبح میں کریں، شام میں کریں، دوپہر میں کریں، جب چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی اس کی قید نہیں ہے کہ آپ کے لیے ایک ہی ٹائم رکھا ہو، لیکن خاص ٹائم جو منع ہے وہ یہی ہے کہ نماز قضا نہ ہو، ایسا ٹائم نہ ہو، اور دوسرا عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں نہ ہو. نمبر 8، عورت کے پستان منہ میں لینا جائز ہے، لیکن خیال رکھیں کہ دودھ منہ میں نہ جائے. اگر چلا بھی گیا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا لیکن حرام ہے. جی، لوگ مزے مزے کے اندر دیکھا جاتا ہے بہت ساری ایسی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ عورت کا دودھ آدمی شوق سے پی رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہمارے میاں جو ہے وہ بہت شوق سے ہمارا دودھ پیتے ہیں. لیکن ایک چیز کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، شریعت کے اندر اجازت تو ہے، آپ اپنی بیوی کا پستان چوس سکتے ہیں، منہ میں لے سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر آپ کو یہی خیال رکھنا ہے کہ دودھ آپ کے حلق کے اندر نہ جائے. اگر حلق کے اندر جاتا ہے تو عورت کا دودھ آپ کے لیے حرام ہے، لیکن آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا. حرام کام کرنے کا گناہ ضرور ملے گا. اکثر لوگ یہ بھی اڑا دیتے ہیں باتیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عورت جو ہے اب وہ اماں بن جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے، عورت آپ کی ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ نے یہ حرام کام کیا ہے، اس کا گناہ ضرور ملے گا. نمبر 9، مرد عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت دیکھنا منع ہے. جی، مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے خاص ضرورت ہی ہے دیکھنے کی اس وقت تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہی دیکھنا جائز نہیں ہے. جیسے آپ کو ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کی ایسے ہی دور سے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے آپ کو بالکل نہیں دیکھنا ہے. شرمگاہ کسی کی بھی ہو وہ شرمگاہ ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی خود کی ذمہ داری ہے. نمبر 10، ہم بستری کے بعد اپنی شرمگاہ کو پوچھ لیں لیکن الگ الگ کپڑے سے. ہم بستری آپ نے کی تو آپ کو ایسے ہی گندا نہیں چھوڑ دینا ہے، فوراً کسی کپڑے سے آپ کو، کاٹن سے آپ کو صاف کر لینی ہے، اور اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے. لیکن ایک ہی کپڑے سے آپ دونوں کو صاف نہیں کریں، کیونکہ ایک ہی کپڑے سے اگر آپ صاف کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انفیکشن کا بھی خطرہ بڑھتا ہے، اور یہ عمل اسلام کے اندر پسند نہیں کیا جاتا. جی، یہ اسلام کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے. نمبر 11، ایک بار ہم استری کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کا من کرے تب بھی شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے. جی، ایک بار آپ نے کر لیا، اس کے بعد بھی آپ کا من کر رہا ہے کہ بھائی دوبارہ سے ہم ملاقات کریں، دوبارہ سے ہم بستری کریں، تو اس میں بھی آپ کو یہ احتیاط رکھنی ہے کہ پہلے جا کر آپ کو باتھ روم میں یا ٹوائلٹ میں اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، صاف کر لینا ہے، اس کے بعد آپ کو ملاقات کرنی ہے. آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے بالکل پورا پورا دین ہے. اس کے اندر کہیں بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. جو جو احکامات تھے وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہائیجین رہنا چاہیے، ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، لیکن اسلام ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح دوبارہ ملاقات بھی کرنی ہے تو پہلے والے بیکٹیریا کو آپ کو دھو کر آنا ہوگا. سدرا نمبر 12، عورت اگر بیٹا چاہتی ہیں تو جمعہ کے بعد عورت کو سیدھی طرف کروٹ لینی چاہیے. اگر آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو جمعہ آپ کر لیتے ہیں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس تھوڑی دیر رکے رہیں، کیونکہ اس سے جو ہے حمل ٹھہرنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. جی، اگر آپ ایک دم سے الگ ہو جاتے ہیں اور بیوی کا مزاج جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے تو اس میں حمل ٹھہرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں تھوڑا ٹائم فارغ ہونے کے بعد بھی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ بھی جلدی ہو جائیں گی. اور اگر آپ بیٹا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کو سیدھی طرف کروٹ لٹا کر آپ لٹا دیں، ٹھیک ہے. اور اگر بیٹی چاہتے ہیں تو الٹی طرف آپ کروٹ دلا کر لٹا دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک امکان ہے، یقین نہیں ہے اس چیز کا، یعنی ایک طریقہ ہے جو حکامہ لوگ یا ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں، یہ وہی ہے، اسی کے طرز پر بتایا جا رہا ہے. کہیں آپ یہ سوچیں کہ یہ کر لیا تو اب ہو ہی جائے گا. باقی جو اولاد دینے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے.
آپ کو بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا، لیکن امکان ہے اس سے زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 13، ہم بستری کے آدھے گھنٹے بعد غسل کر لینا چاہیے، جی ہم بستری کے آدھے گھنٹے کے بعد غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ اس سے پہلے غسل نہ کریں، کیونکہ باڈی بہت زیادہ ہیٹ میں ہوتی ہے، باڈی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک دم سے ڈائریکٹ ٹھنڈا پانی استعمال کر لیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو صحت کے بہت زیادہ ایشو ہو سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عمل اپنا لیتا ہے کہ ہم بستری کے آدھے گھنٹے کے بعد ترنت غسل کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو مرتے وقت حضرت جبریل علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا، جی کام آپ کا، صاف صفائی آپ اپنے جسم کی کر رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ مل رہا ہے کہ مرتے وقت حضرت جبریل علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، تو آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 14، جمعہ کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جی کیونکہ باڈی میں بتا چکا ہوں کہ گرم ہوتی ہے، ہیٹ میں ہوتی ہے، ایک دم سے آپ ٹھنڈا پانی پی لیں یا نارمل پانی بھی پئیں گے تو آپ کی باڈی کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو صحت کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 15، ہفتے میں 2 بار سے زیادہ جمع کرنا ہلاکت کی نشانی ہے۔ یہ حکیم لوگ، اطباء لوگ یہی بتاتے ہیں کہ 2 بار سے زیادہ اگر کوئی شخص ہفتے میں جمع کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے۔ اب اس میں آپ شیر کی مثال لے سکتے ہیں، جی ہر چیز کے اندر آپ لوگ اپنے لیے شیر کی مثال دیا کرتے ہیں کہ شیر کی طرح بہادر تھا، شیر کی طرح شکار کرتا تھا، لیکن اس معاملے میں شیر کو آتے ہیں، شیر پورے سال کے اندر صرف ایک بار جمع کرتا ہے، جی اور اس کے بعد 48 گھنٹے تک وہ اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ لڑکھڑا لڑکھڑا کر چلتا ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد بھی جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے اندر اٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، 48 گھنٹے تک تو وہ پڑا رہتا ہے ایک طرف، اور 48 گھنٹے کے بعد جب چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، تو اتنی زیادہ کمزوری آتی ہے، اسی لیے آپ کو بس 2 بار سے زیادہ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 16، عورت سے حیض کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے، جی عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو اس سے جمع کرنا حرام ہے، چاہے شادی کی پہلی ہی رات کیوں نہ ہو۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ پہلی رات شادی کی ہوئی اور بیوی کو دیکھا کہ بھئی اس کے پیریڈز چل رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ بھئی اگر تو آگے نہیں کراؤ گی تو میں دوسری طرف سے داخل کر دوں گا، تو اس طرح جو معاملات رہتے ہیں بہت زیادہ غلط ہیں، اتنے زیادہ غلط ہیں کہ اس سے آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بستری کرنے کا ٹائم ہی نہیں تھا، آپ نے ٹائم بھی ایسا چوز کر لیا کہ جس ٹائم آپ سے منع تھا، یعنی حرام ہے۔ حیض کی حالت میں آپ ہم بستری کر رہے ہیں، ایک گناہ، دوسری طرف سے داخل کر رہے ہیں تو دوسرا گناہ، کئی طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں، اور بجائے آپ کو فائدہ حاصل ہونے کے یہاں گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 17، ہم بستری کے بعد ناپاکی کی حالت میں عورت منحوس نہیں ہوتی ہے، جی کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ عورت اگر ناپاک ہے تو وہ مرد سے زیادہ ناپاک ہے، مرد اپنے دن بھر کے کام انجام دے دیتا ہے، اگر مجبوری ہو جاتی ہے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے یا غسل کرنے کی حالت میں نہیں ہے، بہت زیادہ اس کی کنڈیشن ڈاؤن ہے، تو وہ سارے کام کر لے، اس کے لیے کوئی منادی نہیں، لیکن عورت کے اوپر اتنی زیادہ قید لگا دی جاتی ہے کہ اگر اس نے گھر کا کام کر لیا، روٹی بنا لیا، کھانا بنا لیا، کچھ بھی کر لیا، تو اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا لوگ پسند نہیں کرتے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شریعت ہم سے یہی کہہ رہی ہے کہ عورت ہم بستری کے بعد اگر ناپاک بھی ہے تب بھی وہ منحوس نہیں ہوتی۔ نمبر 18، قیامت کے دن سب سے بدتر لوگ وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے، جی یہ چھپے پردے کی بات ہے، یعنی رات میں آپ اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ نے ہم بستری کی ہے، آپ نے جو کچھ بھی رات میں کیا وہ صبح آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر دیکھا جاتا ہے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ایسے مقام پر لوگ نا، دوست آ کر دولہا سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا ہوا، اب دولہا جو ہے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لے کر زیڈ تک پوری کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے ایسا کرا، میں نے ویسا کرا، اس نے ایسے کرا، یہ کرا، تو اس طرح جو پوری آپ کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے قیامت کے دن بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے، آج آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ساری باتیں شیئر کر دیں آپ نے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہی دوست آپ کے گھر میں آئیں گے یا آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو یہ آپ کی بیوی کو اور آپ کو دیکھنے کے بعد ان کے امیجنیشن میں کیا آئے گا، جو باتیں آپ اپنے بارے میں بتا چکے ہیں سارا وہی منظر ان کی آنکھوں میں آئے گا، اور کتنی گندی نظروں سے یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ خود اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اگر آپ
دوستوں کے ساتھ اپنی راز کی باتیں شیئر کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 19، عورت سے دور رہنے کی مدت صرف 4 مہینے ہے۔ عورت سے آپ دور رہ سکتے ہیں صرف 4 مہینوں تک۔ ویسے تو اگر کوئی ضرورت ہے، جیسے آج کے دور کے اندر لوگ پردیس میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، تو وہاں تو دیکھیں مدت لمبی ہو جاتی ہے۔ انسان کی اگر مجبوری ہے تو وہ 4 مہینے سے زیادہ بھی دور رہ سکتا ہے، لیکن 4 مہینے کی مدت بس بہت ہے۔ 4 مہینے اس لیے مدت رکھی گئی ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول صرف 4 مہینے تک کر سکتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے بہتر ہے آپ اپنی بیوی سے ملاقات کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی بیوی سے قریب رہتے ہیں تو 4 ماہ کی مدت بہت ہے آپ کے لیے۔ نمبر 20، جو بچے بات سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے تھوڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ اپنی بغیرتی پر اتر کر ان کے سامنے جو ہے صحبت کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بچوں کے اوپر بہت زیادہ غلط امپیکٹ پڑتا ہے اور ان کا جو ہے دماغی سنتولن خراب ہو جاتا ہے اور وہ بھی غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب بچہ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو اب اس کے لیے تعویذ چاہیے، اوراد و وظائف چاہیے۔ اس کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے۔ جی، آپ کو اس طرح کی حرکتیں اپنے بچوں کے سامنے ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی وہ 20 باتیں جن کا آپ کو خیال خاص طور پر ہم بستری کے وقت رکھنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں۔ اگر آپ کی کسی دوست کی زندگی میں ان میں سے کوئی بات شامل ہے تو آپ اس کو بھی یہ ویڈیو بھیج دیں تاکہ اس کی زندگی بھی سدھر جائے۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔